بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سنائیں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں اور نماز پڑھ کے اللہ کے حضور میں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ آج سورۃ بقرہ جو ہے اس کی ہم 3 آیات پڑھیں گے، 80 یعنی 81 اور 82، 80، 81 اور 82۔ یہ جو آیتیں ہم 3 آپ کے سامنے پڑھنے لگے ہیں نا، یہ جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، آیت نمبر یعنی کہ 70 جو 9 تھی، وہ یہ اب اسی کے متعلق ہے۔ یہ اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، عالم دین تھے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، تھوڑا سا بتاتی چلوں، اور کہ وہ جو اہل کتاب کے علماء دین تھے نا، وہ اپنی طرف سے باتیں، شریعت کی باتیں بتایا کرتے تھے لوگوں کو، تو مثلا اپنے نفع کی خاطر اپنے پاس سے ہی باتیں بتایا کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کے لیے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اپنے پاس سے لوگوں کو کہتے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ مثلا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، اور جو وہ چاہتے لوگ مثلا اگر کوئی مسئلہ مسائل پوچھتے تو ان کے من پسند کے مسئلے انہیں بتاتے تاکہ انہیں اچھے اچھے نذرانے اور ہدیے وغیرہ دیے جائیں، اور پھر لوگ ان کی دعوتیں بھی بڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ اسی کے متعلق ہے۔ یہ بھی آیت نمبر 80، 81 اور 82، 80، 81 اور 82۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ٹھیک ہے؟ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّاتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وقالو میں نے تک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار، اہل کتاب کہتے ہیں کہ دوزخ، جو اہل کتاب تھے نا، یعنی یہ ہم اہل کتاب کے متعلق پڑھ رہے تھے، جو اہل کتاب ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی کہ چند روز ہے نا، چند روز سے زیادہ نہیں، ہم اللہ پاک جو ہے نا وہ دوزخ میں ہمیں چند روز سے زیادہ نہیں وہ رکھیں گے، یہ ان کا محض وہم و گمان ہی تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے اس قسم کا کوئی عہد لیا ہے؟ اور اگر عہد لیا ہے تو پھر وہ تمہارے دعویٰ صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو نہیں مثلا توڑتا، اور عہد اگر اللہ نے لیا ہی نہیں ہے تو کیا تم اللہ پر ایسی بات کا یعنی کہ جھوٹ بولتے ہو، ایسی بات کے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ آیت نمبر 81 کا ترجمہ کہ اللہ کے ہاں کسی کے لیے کوئی امتیازی رعایت نہیں ہے، یعنی یہ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کسی کے لیے کوئی امتیازی رعایت نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ جو شخص بھی برا کام کر کے جائے گا اس کے گناہوں سے گھیر لیں گے اور وہ یقیناً دوزخی اور دوزخ میں رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگ جو ہیں جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف مثلا اللہ نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو بندہ برے کام کرے گا وہ دوزخی ہے، اور جو صحیح کام کرے گا وہ جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو آیتیں اہل کتاب کی خوش فہمیاں ہیں نا، یہ ان کا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انہیں بتا دیا کہ یہ تم خوش فہمیوں میں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول
کیا آپ ان سے کہیں پوچھیں کہ کیا تم سے مثلا اللہ نے کوئی عہد لیا ہے؟ تو اگر تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا پھر تو اللہ پورا کرے گا، اگر اللہ نے عہد لیا ہی نہیں ہے تو تم کیوں اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ مثلا یہ جو خوش فہمی ہے نا، اسی بنیاد پر ہے کہ وہ مثلا وہ خوش فہمی نے یہ تھی، یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں نا، انہیں اپنے بارے میں بہت وہم و گمان ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے ہیں۔ یہ انہیں وہم و گمان ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہی بندہ بہتر ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں خوش فہمی تھی کہ بھئی ہم یہودی ہیں، اور ہم یہودی اور عیسائی جو ہے نا، انہیں خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، تو دوزخ میں اللہ تعالیٰ چاند روز سے زیادہ نہیں ہمیں رکھے گا، اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے ہم دوزخ میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو ان کی خوش فہمی تھی نا، اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا کوئی عہد لیا ہے، وہ تمہیں زیادہ عرصہ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد نہیں مثلا نہیں لیا تو پھر تمہارا دعویٰ مثلا اگر مثلا وہ جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی ایسا آپ سے وعدہ لیا ہے تو پھر تو صحیح ہے، اور اگر اس نے ایسا وعدہ لیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا دعویٰ غلط ہے نا۔ تو تم کیوں اللہ کی طرف ایسی باتیں یعنی کہ منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے؟ تو اللہ کے ہاں آپ یہ بات میری یاد رکھنا، بڑی اہم اور خاص بات ہے، آپ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خاص خاندان، نسب، گورا، چٹا، کالا، لمبا، چھوٹا، غریب، امیر، مثلا اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ رعایت نہیں دی جائے گی۔ رعایت اسی صورت میں دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بندے کے اعمال دیکھنے ہیں، بندہ متقی اور پرہیزگار دیکھا جانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اس کے اعمال نے پیچھے ڈال دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آج وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ نے کہا نا متقی بندہ جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، بس اسی کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھے جب مثلا انہوں نے ان کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ عمل صالحہ کرنے کے بجائے گناہ کرتا ہے اور گناہوں نے اسے ہر طرف گھیرا ہے، یعنی جو شخص گناہ کرتا چلا گیا اور گناہوں کی کثرت ہوگی تو پھر یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا، اور دوزخ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوزخ سے تو وہی بچ سکتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے دنیا میں، یعنی